صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص کہیں راستے سے گزر رہا تھا، اس کو راستے میں ایک جھاڑی یا کوئی اس طرح کی چیز پڑی نظر آئی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس جھاڑی یا ٹہنی کو یا اس کانٹے دار چیز کو راستے سے ہٹاؤں گا تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو اور لوگ آسانی سے یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث اپنی ذات میں خود ایک پورے خطبہ جمعہ کی متقاضی ہے، لیکن اس میں سے صرف ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھ کے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ شخص کے اندر یہ سوچ تھی کہ میں مسلمانوں کے یا انسانوں کے گزرنے کے راستے سے رکاوٹ ہٹا دوں، تو ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے یا لوگوں کی گزرگاہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ رکاوٹیں مختلف طریقوں سے ڈالتے ہیں، کہیں گاڑی غلط کھڑی کر دیتے ہیں، کہیں کچرا پھینک دیتے ہیں، کہیں کچھ اور چیز کر دیتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح مسجد میں نماز کے لیے پہنچے تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا کل رات کو انتقال ہو گیا، اور پھر ہم نے اس کی ہم نے تدفین کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور ان سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے، آپ کے اپنے گھر والے ہیں، شام کا وقت ہے، آپ تھکے ہارے ہوں گے، ہم نے کہا ہم آپ کو کیوں ڈسٹرب کریں؟ وہ سیاہ فام عورت ہے، مسجد کی صفائی کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، تو مجھے بتاؤ اس کو تم نے کہاں دفن کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر اس عورت کی قبر پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث کے اندر بھی بہت سارے فوائد ہیں جو ایک سے زیادہ یا ایک کم از کم ایک جمعے کے متقاضی ہیں، لیکن ایک چیز بتا کر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، کسی درس میں آئیں، کسی خطبے میں آئیں، نماز میں 5 منٹ رہتے ہوتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں، ہم گھڑی دیکھ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر مسجد کا اے سی نہ چل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار کیسی مسجد ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اے سی نہیں چلاتے۔ اگر مسجد کی صف صحیح طرح نہ بچھی ہو تو عجیب لوگ ہیں، مسجد کا خیال نہیں کرتے۔ اگر مسجد کی صفائی نہ ہوئی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد صاف ستھری نہیں ہوتی۔ اگر وضو کا پانی فوراً دستیاب نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، مسجد کی ذمہ داری لی بھی ہے، مسجد کے کمیٹی کے ممبر ہیں، مسجد کے خادم ہیں، مؤذن ہیں، لیکن یہ پانی نہیں مسجد کا انتظام کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ طرز عمل بتا یہ رہا ہے کہ وہ سیاہ فام رنگ کی عورت جو مسجد کی جھاڑو دیتی تھی، جس کا نام بھی کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، ایک ضعیف روایت میں اس کا نام ملتا ہے ام محجن، اس شخص کی اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی حیثیت اور اہمیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے اور صحابہ اس زمانے میں گزر رہے ہیں، کتنے اور صحابہ کی اولادیں اس زمانے میں گزر رہی ہیں، ہمیں کتنی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔
تو یہ جو مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، چاہے آپ مانیں کہ نہ مانیں۔